بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں۔ جس قدر یہ نام خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح اس کی نسل سے ایک اور ایسا شخص پیدا ہوا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا ڈاکو، زانی اور قاتل تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کی پوری نسل میں سے یہ وہ واحد شخص تھا جس سے لوگ چنگیز خان سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ انتہائی بری خصلت کا مالک تھا۔ یہ نہ صرف دشمنوں کی عزت لوٹتا تھا بلکہ اپنے ساتھیوں کی بیوی، بہنوں اور بیٹیوں کی بھی عزت پامال کرتا تھا۔ اسے جہاں جون سی لڑکی پسند آ جاتی، یہ بغیر پردہ کے اس کے ساتھ زنا کرتا۔ جو اس کے اس فعل میں رکاوٹ بنتا، یہ اسے ابدی نیند سلا دیتا۔ سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ لوگوں کو اپنی دہشت دکھانے اور پھیلانے میں وقت لگتا تھا، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کے ظلم کا شکار ہو سکتا تھا۔ والدین خود اس نام سے اپنے بچوں کو روشناس کرواتے تھے کہ اس دھرتی پر ایک ایسا ظالم شخص ہے جو کسی کا سگا نہیں، جس کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، جس کا مقصد صرف لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان کا مال لوٹنا اور ان کی عزتیں پامال کرنا ہے۔ اگر تاجروں کے قافلوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس راستے پر گلریز خان کا گزر ہو سکتا ہے تو تاجر اپنا مال چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ ایک دفعہ چنگیز خان کا بدنام زمانہ پوتا گلریز خان، وہ اپنے گھوڑے کو ایک دن نہر کے کنارے پانی پلا رہا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو بہت حسین و جمیل تھی اور جو مشکیزے میں نہر کا پانی ڈال رہی تھی۔ گلریز خان اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا اور اس کے باپ کے نام ایک پیغام جاری کیا کہ آج رات اپنی بیٹی کو تنہا گھر میں چھوڑ کر سب گھر والے چلے جاؤ، ورنہ سب کو مار دوں گا۔ لڑکی کا باپ غریب تھا جو کہ بہت پریشان ہوا اور وہ اس علاقے کے سردار کے پاس گیا۔ سردار نے دیہاتی سے کہا کہ اگر میں نے گلریز خان کو روکا تو وہ میری بیٹی اٹھا کر لے جائے گا۔ اس حافظ قرآن لڑکی نے جب اپنے باپ کو بے بس دیکھا تو کہا کہ بابا جان، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہمارا طوطا، کتا اور بلی ذبح کر کے دروازے پر رکھ دیں اور سب گھر والے یہاں سے چلے جائیں۔ میں تنہا نہیں ہوں، میرے سینے میں قرآن دفن ہے اور اللہ میرا نگہبان ہوگا۔ پھر اس کا والد روتے ہوئے اپنی بیٹی کی بات مان کر اپنے گھر کے دیگر افراد کو لے کر اس گھر سے روانہ ہو گیا۔ رات کے وقت جب ڈاکو گھر میں داخل ہوا تو اچانک اس دنیا میں بے شمار ظالم لوگ آئے، بڑے بڑے ڈاکو آئے، بڑے بڑے شرابی اور زانی آئے اور چلے گئے، لیکن چنگیز خان کے پوتے گلریز خان کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا چور، ڈاکو اور زانی شخص تھا۔ جس عورت پر اس کی نظر پڑ جاتی وہ اس کے بستر پر ہوتی اور دنیا کی کوئی بھی حقیر سے حقیر چیز سے لے کر ہیرے جواہرات تک جو چیز اسے مطلوب ہوتی یہ لوٹ لیتا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ یہ دنیا کا وہ واحد زانی اور ڈاکو تھا جسے کبھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ نہ کوئی تاجر اسے اپنا مال دینے سے انکار کرتا تھا اور نہ ہی کوئی والد اپنی بیٹی یا اپنی عزت کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ یہ اس قدر ظالم اور سفاک انسان تھا کہ ایک دفعہ ایک کسان کا گھوڑا اسے پسند آ گیا۔ گلریز خان نے کسان کو پیغام بھجوایا کہ کل یہ گھوڑا میری خدمت میں حاضر کرو، آج سے یہ میری ملکیت ہے۔ کسان کو اپنا وہ گھوڑا بہت زیادہ پسند تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ کسان راتوں رات اپنا گھوڑا لے کر اس قبیلے سے روانہ ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر گلریز خان کو ہوئی کہ جو گھوڑا میں نے پسند کیا تھا وہ کسان اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہے، اس نے اگلے دن پورے گاؤں والوں کے سامنے اس کسان کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا۔ جب گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو گلریز خان کا خوف ان لوگوں پر مزید طاری ہو گیا۔ اس لیے گلریز خان جس چیز پر ہاتھ رکھتا یا جو چیز زبان سے نکالتا، چاہے وہ کسی کی بھی ملکیت کیوں نہ ہو، وہ اس کی بن جاتی تھی، کیونکہ لوگ اس کے غصے اور ظلم سے بخوبی آگاہ ہو چکے تھے۔ یہ ایک ایسا بدبخت اور سفاک ڈاکو تھا کہ اپنے زمانے کا بدمعاش ترین اور خطرناک ترین ڈاکو تھا، جس کے ساتھ طاقتور ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ہوتا تھا۔ اس کا نام سن کر علاقے کے لوگ کانپتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ اس نے اپنی ماں کو بھی نہیں بخشا تھا، اپنی سگی ماں کو بھی شدید زخمی کر دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ گلریز خان کی نظر ایک بارات پر پڑی۔ گاؤں والے ایک نئی نویلی دلہن کو بیاہ کر لا رہے تھے کہ راستے میں گلریز خان تاجروں کے قافلوں کو لوٹ رہا تھا۔
جب اس کی نظر اس دلہن پر پڑی جو کہ نہایت حسین و جمیل تھی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے باراتیوں سے کہا کہ دلہن کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، لیکن اس دلہن کے شوہر نے کہا کہ یہ میری عزت ہے اور اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں مجھے قتل کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے وہ دولہا نہیں جانتا تھا کہ گلریز خان کتنا گھٹیا انسان ہے اور یہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے اس نئی نویلی دلہن کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا، اور اس کے خوف کے مارے باقی تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ جب گلریز خان کی ماں کو اس کے اس گھٹیا عمل کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اسے سمجھانے لگی، لیکن اس بدبخت نے اپنی ماں کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا، محض اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے برائیوں سے روکنا چاہا۔ ایک دن اس کی ماں نے غصے میں اس سے کہا کہ کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بڑے ہو کر ڈاکو بنو گے اور لوگوں کو لوٹو گے تو بچپن میں ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ تم لوگوں کی عزت پامال کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ پھر گلریز خان غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا۔ اس کی عادت تھی کہ اپنے ساتھیوں سمیت قافلے کے راستوں میں بیٹھ جاتا، آتے جاتے قافلوں کو لوٹتا اور ان کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی عزت پامال کرتا۔ ایک طرح سے یہ سب کچھ کرنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک دن گلریز خان ایک قافلے کو لوٹ کر اپنے ساتھیوں سمیت نہر کے کنارے اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ لڑکی ایک مشکیزے میں نہر کا پانی ڈال رہی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکی کے ٹھکانے کا پتہ کرو کہ یہ کہاں رہتی ہے۔ اتنے میں اس کا ایک ساتھی بولا کہ اگر آپ حکم کریں تو ہم ابھی اسے یہیں سے اٹھا لیتے ہیں اور جہاں آپ حکم کریں اس کو چھوڑ آئیں گے، پھر آپ جانیں اور یہ لڑکی جانے۔ آپ اپنے دن رات رنگین کرتے رہیے گا۔ گلریز خان بولا اگر میں چاہوں تو ادھر سے ہی لڑکی کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ جتنی یہ لڑکی حسین و جمیل ہے اس کا اتنا تو حق ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہے اور میں خود اس کے پاس اس کے گھر رہوں۔ ڈاکوؤں میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ سردار کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، لڑکی کو یہاں سے ہی اٹھا لیں، اس کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتے ہیں۔ آپ لڑکی کو استعمال کر لیجئے گا اور بعد میں استعمال شدہ لڑکی ہمارے حوالے کر دیجئے گا۔ گلریز خان نے جب ساتھی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ دوبارہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس لڑکی کو چھو سکو، اس کو صرف گلریز خان چھوئے گا۔ گلریز خان نے اپنا ایک ساتھی اس لڑکی کے گاؤں روانہ کیا۔ اس کے ساتھی کے ہاتھ میں ایک خط بھی تھا جو گلریز خان نے لکھا تھا۔ ساتھی ڈاکو نے دروازے پر دستک دی تو اس لڑکی کا باپ باہر آیا۔ ساتھی نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی ہینا ہمارے سردار کو پسند آئی ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، یہ خط میرے سردار کی جانب سے ہے، اس کو پڑھ لینا۔ اس نے دیہاتی کو خط دیا اور پھر گھوڑے کو ایڑی لگا کر وہاں سے روانہ ہوا۔ دیہاتی نے خط کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ آپ کی بیٹی ہینا مجھے پسند آئی ہے، اگر اپنے خاندان کی زندگی چاہتے ہو تو آج لڑکی کو تنہا چھوڑ کر تمام کے تمام لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالوں گا۔ بیچارہ دیہاتی ایک شریف آدمی تھا، وہ گلریز کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ کتنا ظالم اور بے حس انسان ہے اور اس کے شر سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ خط پڑھ کر پانی پانی ہو گیا۔ کون سا باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کو یوں پامال کیا جائے، مگر اسے اپنے خاندان کے لوگوں کی زندگی بھی عزیز تھی۔ دیہاتی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ گھر میں رہتا تو خاندان سمیت مار دیا جاتا، اور اگر وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا جاتا تو ظالم ڈاکو اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر لیتا۔ جب دیہاتی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ وہاں سے چل پڑا اور اپنے علاقے کے سردار کی حویلی میں جا پہنچا۔ اس نے سردار کو گلریز خان کا خط دکھایا۔ سردار نے اس گلریز خان کا نام سنا تو ڈر سے کانپنے لگا اور کہا کہ جس راستے میرے گھر آئے ہو اسی قدموں واپس چلے جاؤ۔ شاید میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں کہ گلریز خان کتنا بڑا خطرناک ڈاکو ہے۔ اگر میں اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا یا بننے کی کوشش کی تو وہ میری بیٹی کو بھی اٹھا لے گا۔ میری اکلوتی بیٹی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور اگلے مہینے اس کی شادی ہے۔ خدا را مجھے اس آزمائش میں مت ڈالو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ دیہاتی روتا ہوا سردار کے گھر سے واپس آیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا
اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی، سوائے اللہ کے ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، نہ ہی کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ کاش کہ ہم سب میں اتفاق ہوتا اور اس ڈاکو کا مقابلہ کرتے، لیکن سب کے سب بزدل ہیں اور میں اکیلا اس ظالم ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہنا نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ابا جان، مجھ پر ایک احسان کیجیے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمام گھر والے مارے جائیں۔ خدا را میری بات پر عمل کیجیے، بس جاتے وقت ایک طوطا، کتا اور بلی ذبح کر کے دروازے پر پھینک دیجیے گا۔ دیہاتی نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہنا نے باپ سے کہا کہ ابا جان، وہ خبیث انسان ایک حرام فعل کی وجہ سے ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ حرام کرنے سے پہلے اپنا پیٹ اس حرام گوشت سے بھر لو۔ اچانک دور سے ہی گلریز خان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہنا اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی کہ خدا را جلدی کیجیے، خاندان والوں کو یہاں سے لے جائیں اور روانہ ہو جائیں، میری عزت کا اللہ حافظ ہے۔ دیہاتی روتا ہوا اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں سے لے کر روانہ ہوا۔ گلریز خان اپنے گھوڑے سے اترا اور رات کی تاریکی میں گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ہمسایوں کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی، اور ان آیات کی تفسیر کچھ یوں تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے۔ اس نے جو ہی آیات کا ترجمہ سنا تو اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ پسینے کی وجہ سے اس کا جسم پانی پانی ہو چکا تھا، کیونکہ گلریز خان نے آج سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں سنی تھی۔ جیسے اس کے کانوں میں قرآن پاک کے الفاظ گونجے تو اسے ایک عجیب سا سکون اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچا تو ساتھیوں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا کہ گلریز خان، کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ کو اتنے خوف میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہے تو ابھی کے ابھی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ گلریز خان نے روتے ہوئے کہا کہ میں ڈر چکا ہوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری جگہ اگر میرے بڑے یعنی ہلاکو خان یا چنگیز خان بھی ہوتا تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتا، کیونکہ آج جو میں سن کر آیا ہوں، جو محسوس میں نے کیا ہے، وہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی لوگوں کو لوٹ اور غلط فعل کرتے ہوئے گزر جائے گی، لیکن آج کسی نے میرا رخ سیدھی طرف موڑ دیا ہے، ایسے راستے کی طرف جہاں صرف خیر اور سکون ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ گلریز خان، دنیا تو آپ سے ڈرتی ہے، کون ہے اور کس میں اتنی ہمت ہے جس سے آپ ڈرے ہیں؟ گلریز خان نے کہا کہ میں اس سے خوف زدہ ہو چکا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ہماری کم بختی، یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی اور اس کے ساتھ اپنی بھی زندگی تباہ کر ڈالی۔ گلریز خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے ہم یہ لوٹ مار ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک ایسی زندگی جس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوگی اور ہماری وجہ سے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگا، مگر جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا جب تک میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ لوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے کتنی زیادتی کی، جس ماں نے مجھے پالا پوسا، مجھے برائیوں سے منع کیا، میں نے اس سے ہی تشدد کا نشانہ بنایا۔ گلریز خان کا دل یکسر بدل چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیا ہو، اور بے شک یہی وہ پگ ڈنڈی تھی جو دنیا و آخرت کے لیے کامیابی کا سنگ میل ہے۔ گلریز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف روانہ ہوا۔ آتے ہی ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میری زندگی اور میری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ ماں نے شفقت بھرا ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پر پھیرا اور کہا کہ بیٹے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ جا، تجھے میں نے معاف کیا، میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا، اور تو نہیں جانتا کہ تو نے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں تیرے لیے بڑی فکر مند ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں
اپنی ساری زندگی غفلت میں ہی نہ گزار دے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے تجھے سیدھے راستے پر چلایا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں یہ برے کاموں اور چوری چکاری کا پیشہ چھوڑ چکا ہوں۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا، جتنا مجھے یاد ہوا، میں لوٹا ہوا مال ان لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ بس تو میرے لیے دعا کرتی رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ زندگی کا یہ نیا سفر جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو۔ ماں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی اور اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹا، پہلے لوٹا ہوا مال سب کو واپس کرو، اس کے بعد ہی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہوگی۔ گلریز خان نے سب کو لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا مال اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سفر طے کرتا ہوا ایک تاجر کے گھر گیا۔ جب تاجر نے اسے دیکھا تو کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو کچھ تھا تم نے لے لیا۔ گلریز خان نے کہا کہ میں تمہارا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ تاجر نے جب یہ الفاظ اس کے منہ سے سنے تو کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کس لیے کر رہے ہو؟ گلریز خان نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ میں یہ پیشہ چھوڑ چکا ہوں۔ اپنے تمام ساتھیوں کو رزق حلال کمانے کی طرف راغب کیا ہے۔ تاجر نے کہا اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی، میں اپنی وہ قسم پوری کروں گا۔ گلریز خان نے کہا کہ آپ نے کون سی قسم کھائی تھی؟ تاجر نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جو بندہ میرا یہ مال لوٹنے جا رہا ہے میں اس سے ایک ایک دینار کے بدلے ایک ایک سونے کی اشرفی واپس لوں گا۔ گلریز خان نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ میرے پاس تو سونے کی اشرفیاں بالکل نہیں ہیں، میرے پاس تو وہی مال ہے جو میں نے تجھ سے لیا تھا اور اب وہی واپس کر سکتا ہوں۔ تاجر نے کہا ہرگز نہیں، تجھے میری قسم پوری کرنی پڑے گی۔ تم نے 500 دینار لوٹے تھے، 500 دینار کے بدلے 500 اشرفیاں میں تجھ سے لوں گا۔ یہ سن کر گلریز خان شرمندگی سے جھک گیا۔ تاجر نے جب اسے بے بس دیکھا تو کہا ایک راستہ ہے جس سے میری قسم پوری ہو جائے گی اور میرا مال بھی مجھے واپس مل جائے گا۔ یہ سن کر گلریز خان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا ایسا کون سا طریقہ ہے؟ تاجر نے کہا کہ وہ سامنے ٹوکرے کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، تم جا کر ان اشرفیوں کو اٹھا لو اور اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے دے دو، یوں میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور میرا مال بھی مجھے واپس مل جائے گا۔ گلریز خان نے تاجر کی بات پر عمل کیا اور ٹوکرے کے نیچے اشرفیاں اٹھا کر یہودی کو دے دی، جو کہ پورے 500 کی تعداد میں تھی۔ یہ کافر تاجر اشرفیاں دیکھ کر حیران ہوا اور گلریز خان سے کہا میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ گلریز خان نے وجہ پوچھی تو اس تاجر نے کہا کہ تو رات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکرے کے نیچے مٹی پڑی ہوئی تھی، مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو ٹوکرے کے نیچے وہ مٹی سونا بن گئی۔ تم نے چند قدم ہی طے کیے ہوں گے کہ مٹی سونے میں بدل گئی۔ یہ ثابت ہوا کہ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی گلریز خان دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ میں کتنا بدبخت ہوں، زندگی ساری میں نے چوری چکاری، زنا کیا، اس پروردگار کی نافرمانی کی، اور آج 4 دن ہی پہلے میں نے حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں اتنی برکت ڈال دی۔ کاش کہ میں اپنی زندگی بدبختیوں میں نہ گزارتا۔ جو خدا مجھے اتنے گناہوں کے باوجود معاف کر کے مجھے سونا بنا سکتا ہے، تو اگر میں نے گناہ نہ کیے ہوتے تو آج میں تو کسی ولی سے کم نہ ہوتا۔ گلریز خان دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس تاجر نے گلریز خان کو حوصلہ دیا۔ گلریز خان یہاں سے پلٹا اور سیدھا اپنی ماں کو ساتھ لیے اس ہنا نامی لڑکی کے گھر جا پہنچا۔ سب سے پہلے ہنا کے والد سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنی گھٹیا حرکت پر شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اتنے میں گلریز خان کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی تو ہنا کے والد نے اسے معاف کر دیا۔ پھر گلریز خان کی ماں نے ہنا کے والد سے اس کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ پہلے تو باپ نے انکار کیا، لیکن پھر بیٹی نے حامی بھر لی اور اپنے باپ سے کہا کہ اب یہ گلریز خان ایک نیک انسان بن چکا ہے، ایک ایسا شخص جس کے نام سے بھی دنیا کانپتی تھی، اور آج وہ عزت کے ساتھ
نگاہیں جھکائے ہماری دہلیز پر میرا رشتہ مانگنے آیا ہے، اسے خالی ہاتھ مت لوٹائیے۔ اپنی بیٹی ہنا کی بات سن کر والد بھی رضامند ہو گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے گلریز خان اور ہنا کی شادی ہو گئی۔ ان میں سے دنیا کا ایک مشہور عالم اور بزرگ پیدا ہوا جسے لوگ شمس الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ شمس الدین اس قدر اعلیٰ پائے کا عالم بنا کہ جس کی دنیا مثالیں دیتی تھی، جس نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی روشنی سے روشناس کروایا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ابدی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور بے شک ہدایت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔